نہیں، لیکن پہلے تو مسلم لیگ نون کے اندر آپ دونوں بھائیوں کی اجتماعی بصیرت برویکار آ جائے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ وہ مفاہمت کے لیے تیار نہیں ہیں اور آپ اسٹیبلشمنٹ کی مزاحمت کے لیے تیار نہیں ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف میرے قائد ہیں اور ہم ہر معاملے میں ان سے رہنمائی لیتے ہیں اور مشاورت کرتے ہیں. یہ بات پارٹیوں میں اور سیاست میں اور جمہور میں یہ بات بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مشاورت سے فیصلے ہوتے ہیں، اور جب مشاورت ہوتی ہے تو اس میں سب کو اپنی اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں مفاہمت کی اور مزاحمت کی، میری رائے جو ہے ایک سوچ ہے کہ پاکستان کو اگر ہم نے آگے لے کر چلنا ہے اور اس کا کھویا ہوا مقام اس کو واپس دلوانا ہے تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذاتی پسند اور ناپسند سے بالاتر ہو کر، اور جو کسی سے دیکھیں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ 12 اکتوبر کا جب شب خون مارا گیا جنرل مشرف نے، تو ایک الیکٹڈ وزیر اعظم موجود تھا نواز شریف، اور جھگڑا کیا تھا کہ کارگل. اور میں آپ کو یہ ذاتی معلومات کی بنا پر بتا سکتا ہوں کہ یہ جنرل مشرف نے جو کارگل میں جو چڑھائی کی تھی، اب تو یہ کتابوں میں اور ہسٹری بکس میں لکھا جا چکا ہے. اس میں مشاورت کا کتنا عمل دخل تھا وہ حقیقت پوری دنیا جانتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پرائم منسٹر سے مشاورت نہیں ہوئی تھی. مجھے وزیر اعظم نے میاں نواز شریف نے یہ بتایا تھا کہ ان کے ساتھ جو مشاورت جو ہونا چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی تھی. یہ میں اس میٹنگ تو نہیں تھا، لیکن یہ ان کی زبانی ہے. لیکن میں آپ کو اگر ریگارڈلیس جب یہ معاملہ بڑھا اور طول پکڑ گیا اور پوری دنیا میں اس کے اوپر باتیں شروع ہو گئیں، تو میاں نواز شریف نے پاکستان کو بدنامی سے بچانے کے لیے کہ بھئی یہ کارگل میں چڑھائی کیوں کی گئی، اس کا کیا مقصد تھا. امریکہ کے صدر سے میٹنگ طے ہوئی 4 جولائی 1999، اور میں نے میاں نواز شریف صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ آپ، کیونکہ جنرل مشرف اس ہمارے سپہ سالار ہیں اور یہ کارروائی ہوئی ہے، ان کو اس میٹنگ میں ساتھ لے کر جائیں تاکہ وہاں پر جو کچھ بھی طے ہو اس میں اس کا وہ حصہ ہو. He should be part of that meeting and whatever arrangement discussion takes place اس کا وہ حصہ ہوں. تو ہمارے ایک بڑے سمجھدار دوست ہیں، انہوں نے اس سے اختلاف کیا. انہوں نے کہا نہیں جی، میاں صاحب ایگری کر گئے تھے، انہوں نے کہا نہیں جی یہ آپ ان کو ساتھ نہ لے کے جائیں، اس لیے کہ پھر وہ بل کلنٹن یہ سمجھیں گے کہ یہ سپہ سالار پاکستان کا ساتھ وزیر اعظم کے آیا ہے، تو پھر اس کا مطلب کہ ان کے بغیر کوئی بھی چیز ہلتی نہیں ہے، فیصلہ نہیں ہوتا. میں نے کہا نہیں، ایسا امپریشن قطعاً نہیں ہوگا، بلکہ پوری دنیا کو حقائق کا علم ہے اور وہ بھی جانتے ہیں، تو اس سے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پوری قوم کے لیے تسلی بخش ہوگا کہ وزیر اعظم بھی موجود ہیں اور سپہ سالار بھی. بہرکیف وہ میاں صاحب پھر خود تشریف لے گئے، تو پاکستان کو تو انہوں نے بچا لیا ایک بڑے ایک مارکے سے، لیکن خود اپنی وزارت عظمیٰ کی قربانی دے دی. اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں، مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے جس طرح یہ واقعہ آج ہوا ہے. جب 1997 میں فروری میں الیکشن ہوئے اور میاں نواز شریف وزیر اعظم منتخب ہوئے، تو اسی سال نومبر میں جو صورتحال بن گئی تھی وہ آپ کے سامنے ہے، آپ اچھی طرح اس سے واقف ہیں. میں بات کر رہا ہوں
حقائق پر مبنی بات کر رہا ہوں، بالکل حقائق پر مبنی. تو اس میں I'm sorry، تو جب یہ معاملہ نومبر میں بڑھا، اور اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے 58(2) پہلے بھی استعمال ہوتا رہا، اور ایک یہ سب جانتے تھے کہ ٹروئکا ہے جس میں صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف، اور ٹروئکا جس طرف اس کی میجورٹی ہو جاتی ہے وہ اپنا وہ تیسرا اس میں آئسولیٹ ہو جاتا ہے. لیکن اب مسئلہ آپ تینوں بالکل میں اس بات کو ختم کر رہا ہوں. تو مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ جس وقت مرحوم چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی سپریم کورٹ میں وہ ہیئرنگز ہو رہی تھیں، تو ٹروئکا میں یعنی چیف جسٹس سجاد علی شاہ اور اس وقت کے مرحوم پریزیڈنٹ، ان میں ہم آہنگی ہو گئی. تو اس وقت حالات اتنے سازگار تھے کہ کوئی ملٹری انٹرونشن ہو سکتی تھی، اور اگر ہوتی تو شاید کم لوگوں کو اعتراض ہوتا کہ جی یہ تو آپس میں دست و گریباں ہیں، تو فوج کیا کرتی. لیکن میرے ذاتی علم میں ہے کہ جنرل جہانگیر کرامت نے بڑا ریسٹرین شو کیا. انہوں نے کہا نہیں، ڈیموکریسی مسٹ بی allowed to prosper and have a chance. یہ میرے ذاتی علم میں ہے. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں، لیکن ان سے پھر انہوں نے استعفیٰ لے لیا. جی وہ ایک علیحدہ ایک قصہ ہے، وہ کسی اور وقت میں بیان کروں گا. یہی بات عام تاثر یہی ہے کہ آپ کے بھائی کی میں یہ کہہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے بند نہیں اور آپ کی بگڑتی نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غلطی ہم سب سے ہوئی. مشرقی پاکستان کا جدا ہو جانا، اس سے بڑا کوئی سانحہ ہو سکتا تھا. میں ریسٹ از ہسٹری. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاست جہاں پر سیاستدانوں سے بھی دیکھیں نا، ہم نے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی ہیں ان 72 سالوں میں. ہم اعلیٰ کار بنے ہیں. میں کسی پارٹی کے نام نہیں لیتا، اس میں ہم سب شامل ہیں. اس حمام میں ہم سب ننگے ہیں. تو اسی طریقے سے جب شب خون مارے گئے اور اس سے کتنی تباہی ہوئی، اور جمہوریت کا پودا جو ہے وہ کبھی بھی پنپ نہیں سکا. لیکن آپ کی جماعت کا جو ٹریک ہے، میں اپنی آپ ہی کے سوال کا جواب دوں. ہمیں ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے، ماضی کی جو تلخیاں ہیں، جو کچھ ماضی میں ہوا اسے سبق سیکھتے ہوئے اب آگے بڑھے، اور اس وقت اس ملک کے 22 کروڑ عوام کے دکھوں کا مداوع کریں. دیکھیں، میں آپ کو وہ بات کہنا چاہتا ہوں جو میرے دل کی آواز ہے، اور جس کے بارے میں ہمیشہ الحمدللہ میں کوشش بھی کرتا رہا ہوں، اور اپنے تائیں اس میں کنٹریبیوٹ بھی کرتا رہا ہوں. اس وقت دیکھیں کہ ملک کے چیلنجز کیا ہیں. افغانستان کے اندر جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، وہ لوگوں کے جو دل کی آواز ہے اور ملک کی جو حالت ہے اس پہ بعد میں آتے ہیں. لیکن پہلے تھوڑا سا یہ نقطہ کلیئر کر لے کہ اس وقت یہ جس واقعات کی طرف آپ نے اشارہ کیا، تو ایک سوچ ملک کے اندر یہ ہے بھی، اور جو میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کی سوچ لگتی ہے کہ جب تک کارگل اور بنگلہ دیش جیسے سانحوں کا حساب نہ لیا جائے تو تب تک یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے ماتحت رہ کے اور اصل اختیار کسی اور کے پاس ہو تو اقتدار میں آنے کا کیا فائدہ. دوسری طرف آپ کا موقف وہ بالکل الٹ نظر آتا ہے کہ جی ان چیزوں پہ مٹی پاؤ اور آگے جا کے ایک مفاہمت کی پالیسی اپناؤ. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ دونوں چیزیں اگر آپ ساتھ چلائیں گے، یا تو آپ ان کا بیانیہ مان لیں یا وہ آپ کا بیانیہ مان لیں، اگر یہ ساتھ ساتھ چلیں گی تو پارٹی نقصان اٹھاتی رہے گی. دیکھیں، یا تو ہم ماضی میں پھر جو حساب کتاب ہے پھر اس کی طرف چل پڑیں اور تمام اپنی توانائیاں اس کے اوپر لگا دیں کہ آپ بنگلہ دیش کی بات کر رہے ہیں، کارگل کی بات کر رہے ہیں، یا پھر جو اس ملک میں شب خون مارے گئے ان کا حساب لینا ہے. دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً جمہوریت کمزور ہوئی، اور میں یہ خود کہہ چکا ہوں، ابھی آپ سے کہا کہ اپنے سیاستدان بھی استعمال ہوئے. تو ہمیں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. یہ نہیں کہ کسی ایک واحد شخص کا قصور ہے یا کسی ایک ادارے کا قصور ہے. ہم اس حمام میں سب ننگے ہیں. دیکھیں کیا اس کا بہتر حل کیا ہے. ماضی سے ہم سبق سیکھیں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں اور آگے بڑھیں، یا پھر ہم اپنا جو 72 سال کی جو تاریخ ہے
اس میں گم ہو جائیں اور کہیں نہیں وی ہیو ٹو ٹیک اکاؤنٹیبلٹی فرسٹ اینڈ دین موو فارورڈ. دو ہی راستے ہیں نا. اس پہ آپ اپنے بھائی اور بھتیجی کو کنونس کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کی کنونسنگ پاور کمزور ہے یا کہ نہیں ان کے سمجھنے کی؟ نہیں دیکھیں میری بات، میری جو پارٹی کے اندر مشاورت ہوتی ہے سب اپنی رائے دیتے ہیں اور میری رائے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. یہ جو آپ مفاہمت کی بات کرتے ہیں یہ آئی تھنک یہ میں آپ کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، ایک جنرلی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مفاہمت. میرا خیال ہے کہ یہ اس کے جو معنی جو ہیں وہ معنی ٹھیک نہیں ہیں. میں تو بات کرتا ہوں نیشنل ریکنسلیشن کی، میں اس ایک قومی جو ہے ریکنسلیشن اس کی بات کرتا ہوں کہ جو ہوا وہ ہوا، اس کا ہم ادراک کریں، اس سے سبق حاصل کریں، اپنی ذاتی جو انا ہے چاہے کوئی ہو اس کو مٹائیں، اور اس غریب قوم کا جو اس کو حال ہے اس کو ہم جانیں اور دن رات محنت کر کے ان کو دکھوں کو خوشیوں میں، غموں کو خوشیوں میں بدلیں، غربت کا خاتمہ کریں، مہنگائی کا خاتمہ کریں. اس ملک کے اندر جو ہماری جو معاشی صورتحال ہے، ہم آج بھی کشکول لے کر ہر طرف پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، اور ہمیں جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آ گئے ہیں کشکول لے کر، اینڈ بیگرز کی ناٹ بی چوزرز. ہم اس حالت کو بدلیں، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اگر ہم اس حالت کو نہیں بدلیں گے تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ خاکم بدن پھر حالات بہت بگڑ جائیں گے.